کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے فرش پر شور برپا کر رکھا تھا کہ میرا جسم میری مرضی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیر ہی جانے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے اس ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے؟ کیا اب ہمیں احساس ہوا کہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے اس مصیبت میں ایک پاکستانی بن کر سوچا یا اپنی ذات کی حد تک ہی سوچ کو محدود رکھا؟ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، کیا ہم نے نبھایا اس عہد کو؟ کیا رب کے جھنجھوڑنے پر ہم جاگ گئے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے آنے والے اس عذاب کے بعد ہم اس رب کی طرف واپس لوٹ گئے؟ کیا دنیا میں کہیں چرچ یا مندر بند ہوئے؟ تو پھر آخر مساجد ہی کیوں؟ مساجد تو ویران ہو گئیں۔ کیا ہم نے اپنے گھروں کو رب کے ذکر سے آباد کیا؟ اور کیا ہم نے اپنے جسم پر اپنے رب کی مرضی کو لاگو کیا؟ نہیں، نہ تو ہم نے اپنی ذات سے نکل کر اس ملک کا سوچا، نہ ہی ہمیں کشمیریوں کے درد کا احساس ہوا، بلکہ ہمارے یہاں کرفیو اور لاک ڈاؤن کو انجوائے کیا جا رہا ہے اور گھروں میں زبردست کھانے بن رہے ہیں۔ اللہ کی جانب سے آنے والے اس مشکل وقت میں انسانیت کو فروغ دینا تھا، لیکن ہم تو انسانیت کا مذاق بنانے لگ گئے۔ کیا بغیر سیلفی کے کسی غریب کی گئی مدد قبول نہیں ہوگی؟ اور نہ ہی ہم نے اپنے جسم پر اپنے رب کی مرضی کو لاگو کیا ہے، بلکہ ہم تو اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ کب یہ لاک ڈاؤن ختم ہو اور ہم پارلر اور سیلون جا پائیں۔ جب ایک قوم بننے کا وقت آیا تو اس قوم نے ماسک کے ساتھ ساتھ کفن بھی مہنگے کر دیے، اور تو اور ذخیرہ اندوزی کر کے اس قوم کی غریب عوام کا خون چوسنا شروع کر دیا۔ جب وقت آیا رب کو راضی کرنے کا تو سوشل میڈیا پر میمز اور لائیو سیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن ختم ہی نہ ہو، کہ اگر یہ لاک ڈاؤن قیامت کا سورج طلوع ہونے تک رہے، یا پھر ہم اسی لاک ڈاؤن میں مر جائیں، کس کام آئے گا یہ پیسہ، یہ جسم جس پر ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، یہ ذخیرہ اناج، یہ سوشل میڈیا کے فالوورز، یہ نیوز چینلز کی ریٹنگ، اٹلی کی سڑکوں پر پڑا یہ پیسہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ آج انسانیت کی جیت دولت کی جیت سے زیادہ ضروری ہے۔ میں ہوں عروج، میں ہوں فواد، میں ہوں فرح، اور ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کو ہارنے نہیں دیں گے۔